مصیبت اور راحت دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔ جب مصیبت پہنچے تو کیا کریں؟ میں تاریخ سے ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں جس سے آپ کے دل کو یقین آئے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نفع اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور بہت زبردست کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ حسبنا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر اس چیز سے کافی ہے جو ہمیں پریشان کرے۔ پریشانیاں تو زندگی میں آتی ہیں، چاہے وہ مالی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ روزگار کی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ اولاد کی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ دشمنوں کے شر سے پریشانیاں ہوں۔ تو انسان کا کام کیا ہے؟ اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہم فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیا رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ کیا رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر اب دیکھیے وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کیا ہی اچھا وہ کام بنانے والا ہے، کارساز ہے، یعنی ہر ضرر کو، ہر مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ بہترین ذات، ہر طرح کا نفع اٹھانے کے لیے، ہر طرح کی نعمتوں کے حصول کے لیے اسی ذات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سو بہترین مالک ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تو یہ عظیم کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے یہ کلمہ کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے الاؤ میں جھونک دیا گیا، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی نہیں ہو گیا؟ کیا آگ کا مزاج نہیں بدلا گیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا نہیں لیا؟ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے جو اس پر توکل کرتا ہے، جو اس کی طرف پناہ کے لیے لوٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کہ خوف میں امن دیتا ہے، پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے، وہ بہترین مالک اور مددگار ہے۔ اور جس شخص نے اس کو مولا اور دوست بنایا، اس سے نصرت اور مدد چاہی، اس پر توکل کیا اور بالکل اسی کا ہو گیا، تو وہ ذوالجلال والاکرام اس کی مدد فرمائے گا، اسے اپنا دوست بنائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، دفاع کرے گا۔ جو اس سے ڈرے گا تو وہ اس کو اس سے بے خوف کر دے گا جس سے وہ ڈرتا ہے، اور اس کی ہر منفعت پوری کر دے گا۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اس سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جو کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے۔ الحمدللہ آپ نے بھی کافروں کے مقابلے میں اس وقت یہ بات کہی تھی جب منافقوں نے آپ کو ڈرایا، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، بے شک لوگوں نے، ان لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رکھا ہے، سو تم ان سے ڈرو۔ اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بڑا زبردست کارساز ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، ہمیں دل کا یقین نصیب فرما دیجئے، ہم آپ پر توکل کرتے ہیں۔ الہی، دنیا اور آخرت میں خیر کا حصول آپ سے ممکن ہے، شر کو دور کرنے کا سبب آپ کی ذات ہے، مسبب الاسباب آپ ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی ذات پر سچا یقین نصیب فرما دے اور دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔